بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شہوت کو، ٹیمپٹیشنز کو مزین کر دیا ٹو ٹیسٹ دیم ڈیفرنٹلی، اور مردوں کے لیے اسپیشلی، مردوں کے لیے من النساء، مردوں کے لیے خواتین کے ذریعے، ذالک متاع الحیات الدنیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ متاع سب میٹیریلسٹک چیزیں ہیں، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اور مردوں کے لیے سب سے پہلا حکم ٹو ڈو، جو کرنے کا ہے، جو کام کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھنے سے ہی آپ اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ نظروں کو اٹھانے سے جو ہر جگہ دوڑتی ہیں، اٹس ناٹ پاسبل۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آنکھوں کو نیچے کرنے کا اور پھر اپنے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے ہر لحاظ سے۔ اور خواتین کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنے آپ کو کور کریں۔ So men should help themselves by lowering their gaze, and women should help men and also themselves by covering themselves، تاکہ ایک اچھا معاشرہ کریٹ ہو۔ ڈونٹ یو تھنک کہ ایسی پکچرز جو کہ آپ ٹائٹ ابائے میں ہیں، کلرفل ابائے میں ہیں، اور اپنی فوٹوز بمبارڈنگ آن انسٹاگرام اور وہ ڈال رہی ہیں، پیچھے نشید لگائی ہوئی ہے، اور وہ گرلز جو ہیں جسٹ موونگ اراؤنڈ ود فلاورز ان پارکس، دس از ناٹ اے نقاب۔ یو جسٹ وانٹنگ لو آف پیپلز، فیم فرام پیپلز، پریز فرام پیپلز، یو آر ناٹ ڈوئنگ دس فار اللہ۔ امہات المؤمنین اگر آج ہوتی تو وہ اپنی پکچر اس طرح انسٹاگرام پہ پوسٹ کرتی، یا صحابیات اس طرح کر رہی ہوتی۔ نقاب اور عورہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو چھپانا ہے، اور اگر چھپا بھی لیا ہے تو آج کل لڑکیاں اپنے آپ کو اب آنکھوں کا وہ میک اپ کرتی ہیں اور پوسٹنگ کرتی ہیں انٹرنیٹ پہ۔ اٹس ناٹ حجاب۔ سو یہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ آپ کو کچھ سیلف کے احوال آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ علی بن زید کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، ابو ہریرہ کے وہ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان ڈز ناٹ گیو اپ اے پرسن انٹل ہی ٹرائز ہم فرام دا اینگل آف وومن۔ شیطان سب لوگوں پر ٹرائی کرتا ہے، جب ہر جگہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی خواتین کے تھرو مردوں کو ٹریپ کرتا ہے۔ ابو مسیب اپنے لیکچر میں کہتے ہیں کہ میری عمر 84 ہے، میں اپنی ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، میں سب سے زیادہ اپنے بارے میں ابھی بھی ڈرتا ہوں تو وہ عورت کا فتنہ ہے۔ ایک شخص جس کی ایج 84 ہے اور وہ ایک آنکھ سے بھی نہیں دیکھ پا رہا تو وہ اپنے بارے میں یہ اوپینین دے رہا ہے، تو میں اور آپ ینگ ہو کر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ وی آر یوزنگ انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ اور کیا کچھ ڈے اینڈ نائٹ، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے فلاں فلاں گناہ ہو گیا، ہمارے برکت کیوں نہیں ہے، ایمان کی لذت کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ وی آر جسٹ پلینگ آور سیلف۔ اور سید مسیب بھی یہی کہتے ہیں کہ تمام پچھلی اقوام، اللہ کے نبی سے پہلے جتنی بھی نیشنز گزری ہیں، شیطان نے کسی پر بھی گیو اپ نہیں کیا، ان کے مردوں کو عورتوں سے آزمایا۔ حسان بن ابی سنان کہتے ہیں کہ وہ عید کے دن نکلے تو جب سارا دن گزار کر واپس آئے تو شام میں بیفور مغرب ان کی وائف ان کو ایسے ہی چھیڑتے ہوئے کہا کہ کتنی خوبصورت خواتین دیکھی ہیں آپ نے، تو ہی اسٹیٹ سائلنٹ۔ تو وائف نے جب خاموشی سنی تو اس کو ذرا جیلسی فیل ہوئی، عورتوں کے اندر ایک فیکٹر ہوتا ہے، تو کہنے لگی کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا۔ شی ٹرائی ٹو پروب ہم کہ بتاؤ کہ آپ نے کیا دیکھا ہے۔ تو حسان بن سنان یوز ٹو پروٹیکٹ دیم سیلفس کہتے ہیں میں نے صرف اپنے پاؤں کی انگلیوں کو دیکھا، میں نے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کے دل میں فتنۃ النساء کا خوف ڈالا تاکہ وہ خواتین کے معاملے میں فتنے میں نہ پڑیں، کیونکہ شیطان جب ہار مان جاتا ہے تو اس کا جو لاسٹ حربہ ہے وہ خواتین کے تھرو ٹرائی کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پاتے، اس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ
کون سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو لوگ تقوی والے ہوں گے اور حسن سلوک والے ہوں گے۔ تقوی اکیلے میں تنہائی میں گناہ سے بچتے ہوں گے اور ان کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ لوگ کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو منہ میں ہے یعنی زبان اور پرائیویٹ پارٹس کی وجہ سے اکثریت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ سولوشن تو بہت کچھ ہیں۔ اپنے آپ کو قرآن سے اٹیچ کریں، صبح شام کے اذکار کریں، سونے سے پہلے کے اذکار کریں، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جو شخص اللہ کو یاد نہیں رکھتا وہ ایسے مورچے کی طرح کھلا ہوا ہے جو دشمن کسی بھی وقت اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ انسان ایک ایسے پروٹیکٹیو شیلڈ اور کور میں ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے دشمن کے حملے سے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مشغول کریں تاکہ ہم لوگ ہر قسم کے فتنے سے بچ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔